دوستو، دور جدید میں امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، کینیڈا اور نیوزی لینڈ معاشی یا عسکری طور پر طاقتور ملکوں نے آباد کیا ہے، جو بڑی مغربی نسلوں میں انگلش پیپل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان ملکوں کو انگریز شمار کیا جاتا ہے۔ آج یہ انگریز اور دیگر مغربی نسلیں جمہوریت، سچائی اور انسانی حقوق کی چیمپئن بنی ہوئی ہیں، مگر ان کا ماضی داغدار بلکہ چشمکشاں ہے۔ یہ ماضی آشکار کرتا ہے کہ انگریزوں اور دوسری مغربی اقوام مثلاً جرمن، ہولندیزی، ہسپانوی، فرانسیسی اور پرتگالی وغیرہ ایشیائی، افریقی اور لاطینی امریکہ کے وسائل لوٹ کر ہی امیر ہوئی ہیں، اور اسی دولت کی مدد سے یورپی ملکوں میں ترقی ہوئی اور وہاں خوشحالی کا دور شروع ہوا۔ گویا آج یورپی اقوام ہر لحاظ سے ترقی کی جس معراج پر ہیں، تو اس کا باعث غریب ممالک سے لوٹا گیا مال و دولت بھی ہے۔ حقیقت میں مغربی اقوام چور اور ڈاکو ہیں، جنہوں نے غریب ملکوں کے وسائل پر ڈاکہ مارا اور خود کو امیر و کبیر بنا لیا۔ امریکہ، برطانیہ اور دیگر امیر مغربی ممالک غریب ایشیائی و افریقی ملکوں کو اس طرح امداد دیتے ہیں کہ جیسے ان پر کوئی احسان کر رہے ہوں۔ سچ تو یہ ہے کہ مغربی ملکوں نے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ کے ممالک سے کئی ہزار کھرب روپے مالیت کا مال و سامان لوٹا۔ ان کی امداد تو لوٹے گئے مال کے شیر عشر بھی نہیں۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج پاکستان، بھارت اور دیگر ایشیائی و افریقی ممالک میں بہت سے لوگ انگریزوں، جرمنوں، فرانسیسیوں وغیرہ سے ذہنی طور پر مرعوب ہیں۔ وہ اپنی تہذیب و ثقافت چھوڑ کر ان کی زبان بولنے اور طور طریقے اپنانے میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ ایسے افراد کو خصوصاً مغربی اقوام کی تاریخ کا آئینہ دکھانا چاہیے تاکہ ان پر اپنے آقاؤں کی اصلیت کھل کر سامنے آ سکے۔ سن 2015 میں بھارت کے دانشور اور سیاستدان ششی تھرور کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں کی جانے والی تقریر کو بہت پذیرائی ملی۔ Systematically, divide and rule became their ruling credo, and they decided that the basis of divide and rule must be religious, and there must be a conscious, deliberate attempt made to foment separate religious consciousness amongst the communities of India to prevent united. انہوں نے طالب علموں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج مغربی اقوام علم، سائنس اور ٹیکنالوجی میں زبردست ترقی کرنے سے دنیا کی حکمران بن گئی ہیں، لیکن ان کا ماضی کچھ شاندار، تابناک اور قابل مثال نہیں، کیوں نہ کہ انگریز تقریباً 200 برس تک ہندوستان کے حکمران رہے۔ اسی دوران وہ ہندوستان سے بے شمار مال و دولت لوٹ کر برطانیہ لے گئے۔ اسی سرمایہ کے ذریعے برطانیہ میں صنعتی دور کا آغاز ہوا۔ ہندوستان کی دولت کو استعمال کرتے ہوئے گوروں کا پسماندہ ملک ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہوا، اور یہ بھی کہ دور حاضر میں ترقی یافتہ اور مہذب بنے بیٹھے انگریزوں کے آباؤ اجداد لٹیرے تھے، جنہوں نے بیرون ملک ڈاکے ڈالے، مال و سامان سمیٹ کر اپنے ملک لائے اور امیر و کبیر بن گئے۔ گویا آج مغربی اقوام دنیاوی لحاظ سے ترقی کی جس معراج پر ہیں، یہ اعلیٰ مقام انہیں محنت و جان فشانی سے نہیں بلکہ دوسرے ملکوں میں لوٹ مار کرنے سے ملا۔ انہوں نے ذہانت و فراست کو نیکی نہیں بلکہ بدی کے کاموں میں استعمال کیا، اور یہ بھی واضح رہے کہ علمی تخلیق کے لحاظ سے بھی دور جدید کی مغربی اقوام کا کوئی خاص کردار نہیں۔ ماضی میں سائنس و ٹیکنالوجی کی بنیاد یونان، چین، مصر اور ہندوستان میں رکھی گئی۔ ان ملکوں میں جن علوم نے جنم لیا، مسلمان، عرب سائنسدانوں اور فلسفہ نے انہیں سنوارا اور بہتر بنایا۔ 12ویں صدی عیسوی کے بعد عربوں کے واضح کردہ علوم یورپ پہنچے اور یورپی سائنسدان ان سے استفادہ حاصل کرنے لگے۔ اسی طرح مغربی اقوام قدیم تہذیبوں اور عربوں کے واضح کردہ علوم کی محتاج رہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے مختلف علوم کو مزید بہتر بنایا، اور یوں جدید سائنس و ٹیکنالوجی کا دور شروع ہوا۔ انگریز پہلے تجارت کی غرض سے ہندوستان پہنچے۔ 1612 میں مغل بادشاہ شہنشاہ جہانگیر نے انگریزوں کو سوت کی بندرگاہ ریاست گجرات میں تجارتی مرکز قائم کرنے کی اجازت دی۔ 1647 تک انگریز ہندوستانی ساحلوں کے مختلف مقامات پر 30 تجارتی مراکز قائم کر چکے تھے۔ وہ ہندوستان سے سوت، نیل، پوٹاشیم نائٹریٹ اور چائے خریدتے اور بیرون ملک مہنگے داموں فروخت کرتے اور خوب منافع کماتے۔ تب ہندوستان اور برطانیہ کے مابین ساری تجارت پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کا قبضہ تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی دراصل چند برطانوی تاجروں پر مشتمل ایک گروپ تھا
اور یہ تجارت تقریباً 20 سال تک چلتی رہی۔ ان 20 سالوں کے دوران انگریزوں نے جو شان و شوکت یہاں دیکھی وہ دنیا میں کہیں نہیں دیکھی تھی۔ کمپنی کی فوج نے سب سے پہلے ہندوستان میں پرتگالیوں، ولندیزیوں اور فرانسیسی حریفوں سے مقابلہ کیا۔ تب تک برطانوی موجد جدید اسلحہ تیار کرنے لگے تھے۔ جدید اسلحے کے باعث ہی کمپنی کی فوج بیشتر جنگوں میں فتح یاب رہی۔ رفتہ رفتہ اس نے بنگال کے ساحلی علاقوں پر قدم جما لیے اور مغل بادشاہوں نے ان فوجی سرگرمیوں پر اس لیے کوئی خاص توجہ نہیں دی کہ جب بھی بادشاہوں کو جنگ کی صورت میں فوج کی ضرورت پڑتی تو یہ کمپنی کے فوجی بلا معاوضہ اپنی خدمات سر انجام دیتے۔ یوں ان کی بادشاہوں کے دلوں میں جگہ بھی رہتی اور ان کی فوجی نقل و حمل بھی جاری رہتی۔ لیکن یہ مٹھی بھر فوج بادشاہوں کی بڑی بڑی فوجوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا انگریزوں نے ہندوستان میں یہ وتیرہ اپنایا کہ وہ مختلف والہانہ ریاستوں کو سازش کے ذریعے ایک دوسرے سے لڑانے لگے۔ طریقہ واردات یہ تھا کہ انگریز ریاستی حکومت کے کسی وزیر یا مشیر یا درباری کو خرید لیتے، یوں وہ ان کا تنخواہ دار ایجنٹ بن جاتا۔ یہ کارندہ پھر دربار میں دوسری ریاستوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتا اور جھوٹی خبریں پھیلاتا۔ اس طرح ریاستی نواب یا راجہ بدزن ہو کر اپنے دشمن ریاستوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیتا، اور دوسری طرف دوسرے راجہ کے دربار میں بھی انگریز کے کارندے شر انگریزی کر رہے ہوتے۔ یوں معاملات اتنے بگڑ جاتے کہ آخر کار نوبت جنگ تک پہنچ جاتی۔ اسی طریقہ واردات سے انگریزوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ دونوں ریاستوں کی افواج آپس میں لڑ مر کر کمزور ہو جاتی، تب انگریز فوج زیادہ کمزور ریاست پر حملہ کرتی اور اس کے علاقے پر بآسانی قبضہ کر لیتی۔ یوں انگریز آہستہ آہستہ سرزمین ہندوستان پر قبضہ کرتے چلے گئے، اور کامیابیاں پانے کی خاطر انگریزوں نے جھوٹ، مکاری، دھوکے بازی، غرض ہر برائی کا سہارا لیا اور اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا۔ ہندوستان میں زر اور زمین ہتھیانے کے لیے انگریزوں نے جو چالیں چلیں وہ ان کا شرمناک کردار آشکار کرتی ہیں۔ گجرات، کلکتہ اور ممبئی جیسی بڑی ریاستوں پر قبضہ کرنے کے بعد انگریزوں نے بنگال پر قبضہ کرنے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ انہوں نے کلکتہ میں اپنے قلعوں کی توسیع شروع کر دی اور اپنی فوج کی تعداد بھی بڑھانے لگے۔ تب بنگال ہندوستان کی امیر ترین ریاست تھی۔ مغل حکومت کو 50% آمدنی اسی ریاست سے ہوتی تھی۔ بنگال ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں ٹیکسٹائل اور جہاز سازی کا بہت بڑا مرکز تھا۔ علاقے کے لوگ ریشم، سوتی ملبوسات، اسٹیل اور پوٹاشیم نائٹریٹ اور زرعی و صنعتی سامان برآمد کر کے خوب پیسہ کماتے تھے۔ بنگال پر قبضہ یعنی دنیا کی امیر ترین ریاست پر حملہ کوئی آسان کام نہ تھا، تو انگریزوں نے پہلے ایک آدمی کے ذریعے بنگال کے نواب سراج الدولہ کی فوج کے کمانڈر میر جعفر کو اپنا ایجنٹ بنا لیا۔ جب نواب کی فوج کا اہم کمانڈر انگریزوں سے جا ملا تو وہ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ منصوبہ یہ تھا کہ دوران جنگ میر جعفر اپنی فوج لے کر علیحدہ ہو جائے گا۔ یوں جنگ کے دوران میر جعفر کی غداری کی وجہ سے نواب سراج الدولہ جنگ ہار گیا اور بنگال انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ بنگال کی شکست کے بعد بنگال کی دولت سے 100 کشتیوں پر مال و دولت، ہیرے جواہرات لاد کر برطانیہ لے جا کر سرکاری خزانے میں جمع کروائے گئے، جس سے برطانیہ میں ترقی کا دور شروع ہوا۔ انگریز شاہی نے ہندوستان کے امیر ترین صوبے کی حکومت سنبھال کر عوام پر اتنے زیادہ ٹیکس لگائے کہ بنگال کی عوام کے لیے کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، اور اسی دوران بنگال میں قحط پڑ گیا۔ اجناس کی قیمتیں کئی گنا بڑھ گئیں۔ اب غریب عوام کب تک جڑی بوٹیوں اور پانی پر گزارا کرتی؟ نتیجہ یہ کہ بھوک و افلاس سے ہلاکتیں ہونا شروع ہو گئیں، اور مورخین کا کہنا ہے کہ 1770 میں بنگال میں بھوک و افلاس کی وجہ سے 30 لاکھ باشندے موت کے منہ میں چلے گئے۔ پورے برصغیر میں ٹیکسوں کی بھرمار تھی اور پورے برصغیر میں تنگ دستی، افلاس اور غربت نے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ گورا شاہی کی لوٹ مار کے اعداد و شمار بیان نہیں کیے جا سکتے، کیوں نہ کہ ان کے لوٹنے کے انداز کئی زیادہ تھے، لیکن بھارت کے ایک مشہور ماہر معاشیات پروفیسر انسٹاپٹانک کی ایک کتاب ڈپریویشن اینڈ ڈیولپمنٹ میں انہوں نے کچھ اعداد و شمار دیے ہیں کہ انگریز ہندوستان میں اپنے تقریباً 200 سالہ اقتدار میں کتنی مالیت کا سامان لوٹ کر لے گئے۔ پروفیسر انسٹاپٹانک کی تحقیق کے مطابق پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر برطانوی حکومت سے منسلک انگریز
کم از کم 9.2 ٹریلین پاؤنڈ مالیت کا سرمایہ اور خام مال ہندوستان سے اپنے دیش لے گئے۔ یہ 9.2 ٹریلین پاؤنڈ یعنی 44.6 ٹریلین ڈالر بنتے ہیں۔ یقیناً یہ اتنی زیادہ سر چکرا کر رکھ دینے والی رقم ہے۔ 44.6 ٹریلین ڈالر کی وسعت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ماہ جون 2018 میں نون لیگ حکومت نے پاکستان کا جو بجٹ پیش کیا تھا، اس کی کل مالیت امریکی ڈالر کے حساب سے 55 ارب ڈالر تھی، جبکہ 1 ٹریلین ڈالر 1000 ارب ڈالر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ برطانیہ آج ایک بڑی معاشی قوت ہے، وہ ہر سال 3 ٹریلین ڈالر کا قومی بجٹ پیش کرتا ہے۔ گویا انگریزوں نے ہندوستان پر اپنے 200 سالہ اقتدار کے دوران یہاں کے عوام کو تقریباً 45 ٹریلین ڈالر کے سرمایے سے محروم کر دیا۔ اسی محرومی کے باعث ہندوستان میں غربت کا دورہ شروع ہوا، مگر انگریز کئی ٹریلین ڈالر پا کر دولت مند اور باثروت بن گئے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کا نظم و نسق سنبھال کر سڑکیں، پل اور نہریں بنائیں اور ہسپتال و سکول کھولے، بیوروکریسی کی بنیاد رکھی، لیکن بظاہر یہ تمام ترقیاتی منصوبے اس لیے انجام پائے تاکہ انگریز اپنے کام پورے کر سکیں، یعنی ان کے مفادات کی تکمیل ہو سکے۔ مثال کے طور پر سڑکیں اس واسطے بنائیں تاکہ مال ایک سے دوسری جگہ پہنچانا آسان ہو جائے۔ بیوروکریسی اس لیے قائم کی گئی تاکہ انگریز کو احکامات پر من و ان عمل کرنے والے مقامی ملازم مل جائیں۔ غرض یہ جو ڈنڈورا پیٹا جاتا ہے کہ انگریز شاہی میں ہندوستان نے ترقی کی، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ برطانوی حکومت ہندوستانیوں کی فلاح و بہبود چاہتی تھی۔ اصل مطمع نظر یہ تھا کہ ہندوستان میں آسانی سے لوٹ مار کرنے کے وسائل میسر آ جائیں۔ انگریز شاہی نے اجناس پر بھاری ٹیکس لگائے اور اجناس برآمد بھی کرنے لگے، جس وجہ سے ہندوستان میں اجناس کی قلت پیدا ہونا ایک معمول بن چکا تھا۔ عام لوگوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی اور وہ بھوک اور بیماریوں کے ہاتھوں کیڑے مکوڑوں کی طرح مرنے لگے۔ انگریز پہلے عوام پر بھاری ٹیکس لگا کر ان سے روپیہ پیسہ وصول کرتے اور اسی روپے سے پھر ہندوستانی عوام سے ان کا مال اونے پونے داموں پر خریدا جاتا۔ انگریز یہ مال پھر مغربی ملک لے جا کر منہ مانگی قیمتوں میں فروخت کرتے۔ اس طرح انگریز ہندوستانی عوام کو ٹھگ کر ان کی نقدی وصول کرتے، پھر اسی رقم سے ان کا مال خریدتے اور وہ بیرون ملک کی منڈیوں میں فروخت کر دیتے۔ گویا انگریز کسی قسم کی سرمایہ کاری کیے بغیر ایک پائی بھی لگائے بنا بھاری منافع کمانے لگے۔ اسی منافع کی بدولت انگریز اس قابل ہوئے کہ برطانیہ میں صنعتی دور کو بھرپور جاری رکھ سکیں۔ 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو انگریز اسے بری طرح نچوڑ کر نیم مردہ بنا چکے تھے۔ انسانی تاریخ میں کسی اور ملک کا ایسا خوفناک استحصال نہیں ہوا۔ اگر ہندوستان کی آمدن اسی ملک کا انفراسٹرکچر اور یہاں کے باشندوں کی حالت بہتر بنانے میں خرچ ہوتی تو یہ برصغیر پاک و ہند آج کہیں زیادہ ترقی یافتہ اور خوشحال خطہ ہوتا۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔